پیچھے ایک سپارے میں آیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں سے نا یعنی اس کا معنی یہ ہے اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب یہاں سے آگے پچر لگاتے ہیں، دیکھو سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والا اس کا محبوب ہو، اور جب اللہ کو سارا پتہ ہے تو اللہ نے سارا کچھ ہی سکھا دیا، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ عالم الغیب۔ کیا ہیں؟ عالم الغیب۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ لفظ کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی ایک بندے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ جو تورات کو مانتے تھے، اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، لفظ وہاں پہ اکیلے بندے کے لیے، یہاں پہ کئی سارے بندوں کے لیے، لفظ ایک ہی ہیں لیکن یہاں صرف جمع کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہاں واحد کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدری، جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، علی بشر من شیء، بشر کے اوپر کچھ بھی، قل کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نوراً، جو نور بھی تھی، وہدن، اور ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کو برکے برکے کر دیا، تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور چھپاتے تھے بہت ساری کو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور سکھایا تم کو جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد، قل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو اپنی خرافات میں وہ کھیلتے رہیں، وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، جو برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بالآخرۃ، جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کے اوپر حفاظت بھی کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، یعنی اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کتاب اکٹھی کیوں نازل نہیں ہوگی، یہ کتاب ہمارے کسی بندے کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوگی، یہ کتاب ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوگی، ہمیں بھی فرشتہ آگے بتایا کہ یہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یا اس پیغمبر کے ساتھ ایک فرشتہ چلتا رہے، وہ بتاتا رہے بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، پھر تو ہم مانیں، ایسے نہیں ہم مان سکتے، یا پھر اللہ خود، نعوذ باللہ، یا اللہ خود آ کے ہمارے سامنے کہے یہ کہ میری کتاب ہے، پھر تو ہم مانیں گے۔ مطلب انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، جب اللہ کی بات آ گئی تھی ان کو چاہیے تھا کہ فوراً سے مان لیتے، اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہم مان لیتے ہیں، چونکہ اس کتاب کو معجزہ بھی کہا جا رہا تھا، اور پھر معجزہ بھی تھا یہ کتاب، یعنی اس وقت کے تمام لوگوں کے سے چیلنج تھا کہ تم اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ، اگر نہیں بنا کے لا سکتے ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، ایک صورت میں نہیں بنا کے لا سکتے ایک آیت ہی جیسی بنا کے لے آؤ، عربی دان ہونے کے باوجود وہ نہیں بنا سکتے تھے، پھر یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، انہیں مان جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ اللہ خود آ جائے
فرشتہ لے کے آ جائے، یہ تو اللہ کی بے قدری نعوذ باللہ کر رہے تھے وہ، تو اس چیز سے باز آنا چاہیے تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، اگر اللہ نے نازل کرنا ہوتا نا تو کسی فرشتے کے اوپر کرتا، کوئی فرشتہ ہمارے پاس آتا، وہ ہمیں کہتا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک بشر کے اوپر کیسے یہ اللہ کی آیت نازل ہو سکتی ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہے، نور ہے۔ اس وقت کا مشرک کہتا تھا ہم نہیں مانتے، کیوں جی یہ بشر ہے، نور نہیں ہے۔ یعنی آج کے مشرک کا ذہن بھی یہی، اس وقت کے مشرک کا ذہن بھی یہی تھا کہ جس کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے آیات میں، وہ نور ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہی نہیں ہے۔ مشرک بھی کیا، مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ بشر ہے، یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا، ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، آج کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم تو نہیں مانتے، یہ تو بشر ہے۔ تو قرآن تو کس کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا؟ کسی نوری مخلوق کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا، بشر کے اوپر نازل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور آج کا مشرک بھی یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو وہ بشر ہے ہی نہیں، وہ تو نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اوپر سے بشر ہے، اندر سے نور ہے، یعنی حقیقت اس کی نور ہے، اوپر سے لبادہ نور جو ہے نا وہ بشر کا اڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہی عقیدہ ہے مشرکین کا، یعنی کتاب کو مان لیا لیکن جس کے اوپر نازل ہوا وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ، نہیں جی یہ نور ہے، بشر نہیں ہے، چونکہ بشر کے اوپر تو قرآن نازل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بات سمجھ آئیے کون نہیں؟ آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تم کہتے ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے کسی بشر کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی، اچھا اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بشر بھی مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر بھی ہیں، ان کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے جو کتاب نہ ہے تورات، تم اس کتاب کو مانتے ہو، ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اگرچہ کچھ مسائل کو چھپاتے ہو، ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور ساتھ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مطلب بشر ہیں۔ تو معلوم ہوا اس سے پہلے بھی تم پیغمبر کو بشر مانتے ہو، اس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کو مانتے ہو، اب کیوں نہیں مان رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، پہلے پیغمبر کو مانتے ہو، اللہ نے وہی فرمایا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اچھا پھر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے وہ کس نے نازل کی؟ حالانکہ وہ کتاب نور بھی تھی، وہدن و ہدایت بھی تھی للناس، لوگوں کے لیے، تم اس کو مانتے بھی تھے، ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے مسائل کو مانتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ورکے کر دیا۔ اب اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، انہوں نے جیسے یہ کتاب ہے نا ایسے نہیں رکھا اس کو، بلکہ ہر ایک ورقے کو الگ الگ کر کے رکھا تاکہ فراڈی لگانا آسان ہو جائے۔ کیا جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ ایک ورقہ اٹھا کے لے آتے، ہاں جی دیکھو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، آگے والا ورقہ کیا ہے اس کے اوپر وہ یا لاتے ہی نہیں تھے یا چھپا دیتے تھے۔ یہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، قراطی تم نے اس کو ورقے کر دیا، مطلب کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ تبدونہا، تم اس کو کچھ ظاہر کرتے تھے، اور تخفون کثیرا، اور بہت سارے مسائل کو چھپا دیا کرتے تھے، لیکن تم دعویٰ تو کرتے تھے نا ماننے کا، کہتے تھے یہ کتاب اللہ کی ہے اور نازل بشر کے اوپر ہوئی ہے، تو اس کتاب کو مانتے تھے، اس کتاب کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے، تم ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، تم بھی نہیں جانتے تھے کچھ چیزیں، اللہ نے کتاب نازل کی تو تم کو وہ پتہ چل گئی۔ تو یہ کس نے بتایا تم کو؟ اللہ پاک نے تم کو بتایا۔ اب یہاں مسئلہ ایک حل کرنے کو دل کر رہا ہے، توجہ ہے نا، پیچھے ایک سپارے میں آیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں سے نا یعنی اس کا معنی یہ ہے، اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب یہاں سے آگے پچر لگاتے ہیں، دیکھو سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والا اس کا محبوب ہو، اور جب اللہ کو سارا پتہ ہے تو اللہ نے سارا کچھ ہی سکھا دیا، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ عالم الغیب۔ کیا ہیں؟ عالم الغیب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی ایک بندے کو مخاطب کیا جا رہا ہے،
اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ جو تورات کو مانتے تھے، اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، لفظ وہاں پہ اکیلے بندے کے لیے، یہاں پہ کئی سارے بندوں کے لیے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں صرف جمع کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہاں واحد کے لیے استعمال ہوا تھا جمع کے لیے۔ دیکھیں وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم نہیں جانتے تھے جو ہم نے تم کو سکھا دیا، تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو۔ اگر وہاں سے مراد علم غیب ہے تو پھر یہاں سے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ الفاظ دونوں کے سیم ہیں، الفاظ دونوں کے ایک ہیں، وہاں پہ واحد کے لیے، یہاں پہ جمع کے لیے۔ تو یہاں پہ مراد کون ہے؟ یہودی عیسائی، یہودی مراد ہے یہاں پہ، جو کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تم نے مانا تھا، اس کے اندر بھی یہی احکام تھے، ہم نے تم کو وہ سکھا دیے۔ وہاں پہ اس سے مراد نبی علیہ السلام مراد لے کے ہے بھی نبی علیہ السلام، وہاں پہ مراد، وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کہا جی دیکھو اللہ پاک نے سکھایا تو سارا کچھ ان کو علم ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو پھر یہاں پہ یہودی سارے کیا ہونے چاہیے؟ عالم الغیب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ ان کا اپنا عقل کا ڈھکوسلا ہے۔ اگر انسان عقل سے سمجھے قرآن کو، اگر انسان عقل دھڑائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، توجہ کرے سمجھے کہ وہاں پہ اگر مراد ہے یہاں بھی مراد وہی ہونا چاہیے، جب یہاں مراد نہیں لیں گے تو پھر وہاں بھی مراد وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کا پھر کیا نکلے گا؟ مطلب اس کا یہ نکلے گا پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سکھا دی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، ہم نے آپ کو وہ سکھا دی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، قیامت تک کے لیے کافی تھا، ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا۔ اور ان کو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تمہارے پاس جو کتاب آئی تھی اس کتاب کے اندر جو احکامات تھے تم ان کو نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ تم کو احکامات سکھا دیے۔ بات نکل گئی نکل گئی؟ اس آیت کا مطلب بھی صاف ہو گیا، اس آیت کا مطلب بھی کیا ہو گیا؟ بالکل صاف ہو گیا، کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں آتا ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ، یہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے۔ اور ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اگر وہ نہیں مانتے نا، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، ذرہم ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم اپنی بحثوں میں، فضول کی بحثوں میں، یلعبون وہ کھیلتے رہے، اپنے فضول کے کاموں میں، فضول کی بحثوں میں لگے رہنے دو ان کو۔ آپ نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، مان جائیں گے تو، نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ لگے رہیں، بس ان کو سمجھانے کی حد تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔